الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. حمد و ثنا رب العالمین کے لیے، درود و سلام رسول رب العالمین کے لیے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ دوسرے پارے سے ایک آیت کریم کے چند مبارک الفاظ ابھی پڑھے ہیں. ارشاد ربانی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اہل ایمان والے لوگ اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں. اللہ کی پختہ پکی محبت ان کے دلوں میں ہوتی ہے. عام طور پہ ہم اللہ کے ڈر کا ذکر کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، وہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. لیکن اللہ ایسی ہستی نہیں کہ صرف اس سے ڈرا ہی جائے. خدا نخواستہ نعوذ باللہ کو کوئی خوفناک ہستی نہیں ہے. اس کا عذاب اور سزا بے شک سخت ہے، لیکن وہ خود رحیم و کریم ہے، الرحمن الرحیم ہے. قرآن کریم کی ہر سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے 114 میں سے 113 صورتیں انہی الفاظ سے شروع ہوتی ہیں، اور ایک صورت کے درمیان میں بھی یہی بابرکت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. یعنی 114 صورتیں ہیں تو 114 دفعہ قرآن کریم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے. اور قرآن بھیجنے اور سکھانے اور نازل کرنے کے حوالے سے بھی اس نے اپنی رحمت ہی کا ذکر کیا. الرحمن علم القرآن. اور دوسرے مقام پر بھی بفضل اللہ و برحمتہ فلیفرحوا. یہ قرآن اللہ کے فضل و رحمت کی علامت بھی ہے اور اس کی وجہ سے آیا بھی ہے. اسے حاصل کر کے پا کے اس عظیم خزانے کو، نعمت کو، لوگوں کو خوش ہونا چاہیے، اس پر خوشی منانی چاہیے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے ساتھ کلام کیا ہے. اس کی رحمتیں اور اس کے ساتھ اس کی نعمتیں بہت ہیں، بہت بے شمار ہیں، اور ہر انسان کو بظاہر وہ تنگ دست ہو، بیمار ہو،
مصیبتوں آفتوں کا شکار ہو، پھر بھی دوسرے پہلو سے دیکھا اور سوچا جائے تو ایسے انسان پر بھی اللہ کی رحمتیں ہیں۔ وہ ایک ایک سانس لے رہا ہے، اس کی رحمت سے لے رہا ہے۔ اس کے اعضاء، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال متاع، غریب مفلس ہے، لیکن ہاتھوں کا، پاؤں کا، آنکھوں کا، کانوں کا خزانہ اور دولت اللہ کی دی ہوئی اس کے پاس موجود ہے، جس سے وہ زندگی بھر فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اس کی نعمتیں اس بات پر شاہد ہیں اور اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمیں ان کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور ان کے حوالے سے اس کی محبت بھی ہونی چاہیے کہ اتنا مہربان رب، اس سے خام خواہ انسان کو محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ یہی نعمتیں اور ان کے حوالے سے اللہ کی محبت سکھائی ہے قرآن کریم نے کہ وہ خالق کائنات ہے، ہر چیز کا بنانے والا ہے، تمہارے فائدے کی ہر چیز اس نے بنائی ہے، وہ سب سے زیادہ تم پر احسان کرنے والا ہے، تمہارا محسن اعظم۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس نے اپنی نظر آنے والی اور نہ نظر آنے والی ہر طرح کی نعمتوں کی بارش تم پر برسا دی ہے، پانی کی طرح، وافر پانی کی طرح اپنی نعمتوں کو تم پر بہا دیا ہے، پھیلا دیا ہے، دے دیا ہے۔ اسی لیے قرآن نے دعوت فکر دی، توجہ دلائی اللہ کی نعمتوں کی طرف اور ان کے حوالے سے شکر اور اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنے کی طرف۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، لوگو یاد کرو اور یاد رکھو، تذکرہ کرو، یاد کیا کرو اللہ کی نعمتوں کو، وہ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارا محسن بھی ہے، نعمتیں دینے والا بھی ہے۔ ھل من خالق غیر اللہ، کیا اس کے سوا کو بنانے والا ہے؟ اپنے آپ سے پوچھو، کون ہے جس نے یہ زمین و آسمان اور ساری نعمتیں اور ساری چیزیں پیدا کی؟ اور پھر اس نے ایک اور طرح توجہ دلائی کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، اے انسان، تجھ کو کس چیز نے رب سے دور کر دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ رب کی نعمتیں کس نے بھلا دی ہیں؟ کیوں بھلا دی ہیں؟ وہی تمہارا پیدا کرنے والا اور تمہارے اعضاء کو بنانے والا اور درست انداز میں بنانے والا ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون، اگر رات، اندھیری رات ہمیشگی اس کو حاصل ہو جائے، رات ہی رات رہے، دن اور رات کی تبدیلیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، تو کون اس کو جاری کر سکتا ہے؟ کون اس کو جاری رکھ سکتا ہے؟ رات تاریک تم پر پھیلی رہے تو روشنی تمہارے لیے کون لے کر آئے گا؟ یہ تمہاری مصنوعی روشنیاں کہاں تک روشنی پیدا کریں گی؟ وہی ہے جو دن کو رات اور رات کو دن سے تبدیل کرتا ہے، وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، اور وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اور چیزیں تمہارے لیے پیدا کرتا ہے تمہارے استعمال کے لیے۔ کیوں؟ اس نے تمہیں اپنا نائب بنایا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، اس زمین پر۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انسان کو، باقی مخلوق بھی اپنی جگہ، اس کو بھی سب کچھ دینے والا وہی،
لیکن انسان پر خصوصی کرم ہے، ہم نے فضیلت دی ہے آدم کی اولاد کو، انسان کو، اور ان کو ساری مخلوق میں سے چن کر اپنا نائب بنایا ہے۔ تو اتنے احسانات کے ہوتے ہوئے جو عمومی طور پہ سب انسانیت، ساری انسانیت اور سب انسانوں پر ہیں، اور خصوصی طور پہ بھی ایک ایک فرد پر ہیں، کسی پر کم کسی پر زیادہ، ان کے ہوتے ہوئے اس کو اپنا محسن تسلیم نہ کرنا، اور محسن ہونے کے حوالے سے احسان اور نعمتیں دینے والے کے احسان کرنے اور نعمتیں دینے والا ہونے کے حوالے سے اس سے محبت نہ کرنا کوئی اخلاقی بات نہیں، کوئی انسانی بات نہیں، انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کی محبت سے اور اس کے شکر سے اس کا دل خالی ہو۔ تو اس کی طرف بار بار توجہ دلائی ہے۔ وہ یقیناً لطف و احسان کا، مہربانی کا سرچشمہ ہے۔ تو جب اس سے، اس حوالے سے، خالق اور محسن اعظم ہونے کے حوالے سے محبت ہوتی ہے، تو پھر اس سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے اور افراد سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے افراد میں سب سے نمایاں اور سب سے پیش کون ہیں؟ اس کے رسول ہیں، اور رسولوں میں سب سے نمایاں اور جو ہمارے رسول ہمیں جن کی امت ہونے کا شرف اور اعزاز اور عزت اللہ نے دی، ان سے بھی پھر اللہ کی محبت کے حوالے ہی سے محبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے، اور ان کے الگ احسانات ہیں ہم پر۔ ہدایت کی سب سے بڑی دولت جو دنیا میں ہے، جس سے بڑی دولت دنیا میں موجود نہیں، کیونکہ اسی سے نجات ہونی ہے، ہدایت سے، اسی سے جنت ملنی ہے، اسی سے رب کی خوشنودی ملنی ہے۔ وہ ہدایت ہمیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول۔ ان سے بھی، اللہ کی محبت کے حوالے سے بھی اور ان کے اپنے احسانات کے حوالے سے بھی محبت ہوتی ہے مسلمان کو، مومن کو۔ اور اسی طرح اللہ سے تعلق رکھنے والے دوسرے لوگ، صالحین، صحابہ بالخصوص، رسول کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اور اسی طرح صلحائے امت کے وہ لوگ جو دین پر چلے اور جن کی وجہ سے ہمیں اور جن کے ذریعے ہمیں دین ملا، ان میں پھر محدثین اور فقہائے امت، صحابہ اور تابعین کے بعد یہ محدثین ہیں، فقہائے امت ہیں، علماء امت ہیں، امامان دین ہیں، جن سے محبت اور ان کی تعظیم، توقیر، وہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ تو افراد تھے، اسی طرح وہ چیزیں جو اللہ اور اس کے دین کی علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی یاد دلاتی ہیں، وہ بھی سب محبت کے قابل ہیں، اور ان سے بھی انسان کو، مومن کو بالخصوص محبت ہوتی ہے۔ کعبہ ہے اللہ کا گھر، مسجدیں ہیں اللہ کے گھر ہے، یہ کتاب قرآن کریم ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کے بھیجنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو ہمارا محسن اعظم۔ قرآن سے محبت، کعبے سے اور مسجدوں سے محبت، اور اسی طرح کوئی بھی نشانی، کوئی بھی علامت جنہیں شعائر اللہ کہا جاتا ہے، شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، ان سے بھی مسلمان کا، مومن کا گہرا قلبی تعلق ہوتا ہے۔ اس کا دین بھیجا ہوا دین اسلام، اس سے تعلق ہوتا ہے، اس کی کتاب، اس کے رسول، اور پھر اس کی مخلوق کا نمبر بھی آتا ہے محبت میں۔
اس کی بات آگے آئے گی تھوڑی سی. ان چیزوں سے محبت کی علامت یہ ہے، اور اللہ سے اور رسول سے محبت کی علامت بھی ہے، کہ انسان ان کے ذکر سے یا ان کے ساتھ تعلق جوڑنے سے اپنے دل میں ایک راحت اور ٹھنڈک محسوس کرتا ہے. جس کو قرآن، کعبہ، مسجد اور دوسرے شاعر اللہ، دوسری نشانیاں اور علامات اللہ سے تعلق رکھنے والی، وہ دل کی ٹھنڈک نہیں دیتی، دلی راحت نہیں دیتی، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا ایمان درست نہیں ہے. حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذاقا طعم الایمان، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، اسلام کا مزہ اس کو آتا ہے، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کو صرف رب نہ مانے کہ بس رب مان لیا کافی ہے، اللہ کو رب مان کر دل سے راضی ہو کہ میں نے صحیح رب چن لیا ہے، صحیح رب سے تعلق پیدا کر لیا ہے، اور اسلام کو دین مان کر، اسلام کو بطور دین اختیار کر کے دل سے راضی ہو، خوش ہو کہ یہی تو دین ہے جو اصل دین ہے، یہی تو وہ دین ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول ہے، پسندیدہ ہے، تو وہ صرف اسلام ہے. اور اسی طرح وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر بھی دل سے راضی ہو کہ نبی رحمت کو مان کے میں نے نہ تو کسی پر احسان کیا ہے اور نہ کوئی کمال کیا ہے، میں نے اپنا ایک فرض ادا کیا ہے، اور وہ فرض ادا کر کے میں خوش ہوں کہ میرے نبی، میرے آقا، میرے رہنما، میرے امام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، یہاں ایمان کا ذائقہ، یہ الفاظ ہیں، اور دوسری حدیث میں حلاوت الایمان کے الفاظ ہیں کہ ایمان کی مٹھاس، شیرینی، مزہ اگر چکھنا ہے تو پھر کیا شرطیں ہونی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ بھی آپ نے شمار فرمائیں. ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، ایمان کا مزہ چکھنا ہے، چاشنی دیکھنی ہے، اس کی محسوس کرنی ہے، تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے لیے ہر دوسری ذات سے، ہر ایک ذات سے ان کے سوا زیادہ پیارے ہونے چاہیے، زیادہ محبوب ہونے چاہیے، زیادہ دل کو ٹھنڈک دینے والا ان کا نام ہونا چاہیے. کمپیریزن کیا ہے قرآن نے کہ اللہ کو نہ ماننے والے، اس سے تعلق نہ رکھنے والے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اللہ اور آخرت کو نہ ماننے والے، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، تنگ پڑ جاتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں وہ دلی طور پہ اللہ کے نام کو، اس کے ذکر کو. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اللہ کے شریکوں کا ذکر ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا ذکر ہو تو خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر آ جائے تو تنگ پڑ جاتے ہیں. یہ کافروں کی بات. اس کے برعکس مومن، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والے اللہ کا نام سن کے، پڑھ کے، دیکھ کے، ذکر اس کا سن کے، اس کی آیات کو سن کے، اس کے حوالے سے کوئی بھی بات سن کے خوش ہوتے ہیں اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان کی حلاوت یعنی اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی،
اگر جاننا چاہتے ہو، چکھنا چاہتے ہو، محسوس کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا سے ان کے سوا ہر ایک سے زیادہ محبوب اپنے دل میں بنا لو۔ دوسری بات، وَإِن يُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، لوگوں سے بھی تعلق رکھو تو اللہ کی وجہ سے تعلق رکھو کہ یہ اللہ والا ہے، یہ دیندار ہے، اس کا تعلق اللہ سے، ہم بھی اس سے تعلق جوڑیں گے، اللہ سے بھی جوڑیں گے، اس اللہ والے سے بھی جوڑیں گے۔ کسی آدمی کو پسند کرے تو اس کی کسی ذاتی خوبی یا کسی اور وجہ سے نہیں، اس لیے کہ اس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ دیندار ہے، دین والا ہے اور اللہ والا ہے۔ یہ دوسری بات، دوسری شرط آپ نے بتائی۔ اور تیسری، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور اللہ کا انکار، اس سے کفر اسے اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ آگ میں ڈالے جانے کو وہ ناپسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے؟ کون عقل والا، شعور والا بندہ پسند کرے گا کہ وہ اپنا پورا جسم، تو جسم ہے، ایک انگلی کے ایک چھوٹی سی پور کو، چھوٹے سے حصے کو آگ میں جلائے یا آگ میں جلنے دے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو مومن، سچا مومن، اللہ سے محبت رکھنے والا مومن، جسے حلاوت ایمان ملتی ہے، اس کی تیسری علامت یا تیسری شرط یہ بتائی کہ وہ کفر کو اتنا ہی ناپسند کرتا ہے، ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف جانا اتنا ہی اسے ناپسند ہے جتنا کہ آگ میں اپنے آپ کو جلانا یا جلنا اس کو ناپسند ہے۔ یہ تین شرطیں کس کے لیے؟ جو حلاوت ایمان چاہتا ہے، جو ایمان کی مٹھاس کا مزہ لینا چاہتا ہے۔ اور ایسا مومن پھر موت سے اس طرح نہیں ڈرتا جس طرح عام طور پہ ہم سے ڈرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، بیوی تھی، بیوی کا تعلق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو اس نے کہا واہ کربا ہو، آئے افسوس، میرا خامن اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا، آخری وقت تھا لیکن ہمت سمیٹ کے انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ واہ کربا ہو نہ کہو، ہائے افسوس نہ کہو، واہ تربا ہو کہو، خوشی کا اظہار کرو۔ کیا خوشی ہے؟ کس بات کی خوشی ہے؟ غدن نلقی الاحبہ محمدً وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اب تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے، عن قریب ملاقات ہونے والی ہے اپنے پیاروں سے، اور پیارے کون ہیں؟ محمد کریم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں، میرے دوسرے ساتھی صحابہ ہیں۔ تو یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی حلاوت کو چکھا، جنہوں نے ایمان کی قیمت کو سمجھا اور ایمان والوں سے محبت رکھی، اللہ والوں سے محبت رکھی، خود بھی اللہ والے بنے اور اللہ والوں سے تعلق بھی انہوں نے پیدا کیا۔ قرآن کی شاعر اللہ میں سے ابھی بات ہوئی، تو اس کے بارے میں ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اے اللہ تیرے اسماء حسنہ، تیرے اچھے اچھے ناموں کے واسطے سے میں تجھ سے اپیل کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ان تجعل القرآن ربیع قلبی وذہاب ہمی وجلاء حزنی، کہ تو اپنے ناموں کی عظمت کے حوالے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو تیرے ناموں کی عظمت سے کہ قرآن کریم کو میرے دل کے لیے بہار بنا دے، ربیع قلبی وجلاء حزنی، اور میرے غم دنیاوی جو ہیں
اس کی برکت سے دور فرما دے، میرے غم اور میرے جو پریشانیاں ہیں وہ اس کی برکت سے دور فرما دے، اور اسے میرے دل کے لیے ایک زینت بنا دے اور بہار کا ذریعہ بنا دے۔ یہ محبت تھی قرآن کے ساتھ جو شاعر اللہ میں اور اللہ کی نشانیوں میں شامل ہے۔ جیسے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان نہیں صرف پیدا کیا بلکہ ایمان کی محبت اور اس کی قدر پیدا کی۔ یہ بڑی بات ہے۔ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو تمہارے لیے پیارا بنا دیا ہے، محبوب بنا دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے دلوں میں اس کے لیے تمہارے دلوں کی زینت اس کو بنا دیا ہے۔ تمہارے دلوں کی بہار اس قرآن سے ہے۔ اسی طرح باقی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان سب سے ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا وتجارت و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر اللہ اور اس کا رسول تمہیں دنیا کی چیزوں سے کم پیارے ہیں، دنیا کی چیزیں مثلا تمہارے رشتہ دار، تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے تعلق والے، تمہارے جائیدادیں، تمہارے مکان اور تمہارے مال جنہیں تم بڑے شوق سے جمع کرتے ہو، اگر یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، تم اس کے مستحق ہو۔ اگر ان کو زیادہ پیار کرتے ہو اللہ کی بجائے اور شاعر اللہ کی بجائے۔ انسان کو تو، مسلمان کو تو یہ کہنا سکھایا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری قربانی، میری عبادت، سب کچھ اللہ کے لیے وقف ہے، سب کچھ اللہ کے لیے۔ کیوں؟ مجھے اس سے دلی محبت ہے اور دلی اس سے پیار کرتا ہوں۔ اور دوسروں سے تعلق کی بات میں نے کی، اس سلسلے میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ منع للہ فقد استکمل الایمان، جو کسی سے محبت رکھے اللہ کے لیے اور اس سے دور ہو یا نفرت کرے تو اللہ کے لیے، کہ اللہ کے دین کا باغی ہے، اللہ کا باغی ہے، اس لیے کسی ذاتی وجہ سے نہیں، جس میں یہ خوبی ہو کہ وہ اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، اللہ کے لیے بغض ہے اس کا، وَآتَى لِلَّهِ مَنَعَ لِلَّهِ، اور دیتا ہے تو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اگر نہیں دیتا تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ یہاں خرچ نہیں کرنا کیونکہ اللہ راضی نہیں ہو، یہاں کرنا ہے اس لیے کہ اللہ راضی ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فقد استکمل الایمان، ایسے بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، مکمل ہو گیا اس کا ایمان، جو دیتا اللہ کے لیے، نہیں دیتا تو اللہ کے لیے، محبت رکھتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لی۔ بیوی، بچے، مال، سب کچھ صحابہ نے اسی حوالے سے قربان کیا، اللہ کی راہ میں دیا اور اس کی پرواہ نہیں کی۔ بدر میں عبد الرحمن بن ابو بکر آپ کے سامنے آیا، آپ کو پتہ نہیں چلا، خود وغیرہ پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپا ہوا تھا، تو پتہ نہیں چلا۔ اس نے پہچان لیا اپنے باپ کو، اور وہ اس کی زد میں تھے، اگر وہ چاہتا تو تلوار آپ کو مار سکتا تھا، لیکن بیٹا تھا، پدری محبت غالب آئی اور
وہ دوسری طرف چلا گیا۔ بعد میں اس نے ذکر کیا ایمان لانے کے بعد، اس طرح آپ میری زد میں تھے اور میں چاہتا تو آپ کا کام ختم کر سکتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ باپ ہے، محسن ہے، دوسری طرف چلا گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے فرمایا کہ اگر تو میرے سامنے ہوتا، مجھے معلوم بھی ہو جاتا کہ تو میرا بیٹا ہے، اس وقت تو اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے دین کا دشمن، میں کبھی تمہیں اسپیئر نہ کرتا، کبھی نہ چھوڑتا، اور یقیناً قتل کر کے تمہیں دنیا سے فارغ کر۔ تو یہ ہر چیز پر ترجیح دینے والے لوگ تھے، اللہ کی محبت کو، اللہ کے ساتھ تعلق کو، اور اسی پر ان کی یہی ان کی بنیادی وجہ ہے ان کی عظمت کی، اور ان کے اسی وجہ سے ہم ان کو یاد بھی کرتے ہیں اور ان کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق رکھنے والے، یہ تو قرآن اور کعبہ اور مسجد تو بڑی باتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے جان چیزیں، پہاڑ ہے مثلا، اسے شہدائے اسلام سے سیدنا حمزہ اور ان کے ساتھیوں سے نسبت ہے کہ یہاں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اس لیے انہوں نے تو اس احد پہاڑ سے بھی محبت کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ اس کو بے جان نہ سمجھو کہ یہ پتھروں کا، یہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے، یہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کا تعلق ہو جائے، مسلمان اس سے تعلق رکھتا ہے، اور مومن تو اللہ کی ساری مخلوق، اللہ کی مخلوق سمجھ کر اس سے بھی محبت رکھتا ہے۔ کافر سے نفرت اس لیے نہیں کہ وہ انسان ہے یا ہمارے دین سے دور ہے، کافر سے نفرت اس لیے کہ وہ اللہ کے دین سے ہٹا ہوا ہے، اللہ کے دین کے راستے پر نہیں۔ وہی بات کہ من احب للہ و ابغض للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے یا اللہ ہی کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، وہی اللہ والا ہے، اور اسی کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ انسان تو انسان ہے، کافر تو کافر ہے، لیکن چوپائے جانور وہ بھی اللہ کی مخلوق، اور ان کے بھی اسلام میں حقوق ہیں، اور ان سے بھی سکھایا یہ گیا ہے، بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو نقصان پہنچانا بلا وجہ، جو جانور حلال کیے گئے ہیں ان کو حلال کرتے ہوئے، ذبح کرتے ہوئے بھی حکم یہ ہے کہ ان کو کم از کم تکلیف پہنچائی جائے، اس کے لیے تیز چھری استعمال کی جائے، یک بارگی ان کو ذبح کیا جائے، تکلیف دے کے ذبح نہ کیا جائے، اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے ٹکڑے نہ کیے جائیں وغیرہ، اس قسم کے آداب ان کے بارے میں بھی سکھائیں۔ حتیٰ کہ ایک بری عورت جس کے اخلاق اچھے نہیں تھے، اس کا ذکر کیا ماضی کی، پہلی امتوں کی، کہ اس کے اخلاق، اس کے حالات اچھے نہیں تھے کردار کے، لیکن ایک موقع پہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا، کوشش کر کے، پانی ارد گرد کہیں دستیاب نہیں تھا، ایک چھوٹا سا کنواں تھا جس میں پانی نظر آیا، اس سے پانی نکالنا تھا، اس نے اپنے دوپٹے کو، چادر کو استعمال کیا، کوئی چیز اس کے ساتھ باندھ کے لٹکائی، پانی نکال کے کتے کو دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے اس ایک عمل نے اس کی زندگی بھر کے گناہ دھو دیے، اور اسی ایک عمل کی وجہ سے کتے کو، نجس جانور ہے، نجس پلیز جانور ہے اور پلیز جانور، اس کو پانی پلانے کا یہ صلہ اسے ملا۔ اور اس کے برعکس جس عورت نے، اس کا بھی واقعہ، اس کا بھی قصہ بیان کیا آپ نے، کہ اس نے ایک اور جانور بلی کو، جو نجس تو نہیں لیکن وہ اس کو بھوکا پیاسا رکھا، باندھ کے رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کرے،
اور نہ اسے مناسب کھانے کو دیتی تھی۔ تو اسی کی وجہ سے اس کی ہوئی نیکیاں برباد ہوئیں، جانور سے بدسلوکی، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہے۔ تو اللہ کی محبت میں یہ سب محبتیں شامل ہیں، اور بنیادی بات یہی بتائی ہے قرآن کریم نے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اپنے دشمنوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح معاف کیا، وہ بھی اسی محبت کے اللہ کے ساتھ اسی تعلق کے اثرات ہیں۔ وہ دشمن جنہوں نے آپ کو شہید کرنے تک اور اس کی کوشش کرنے تک گریز نہیں کیا، یا آپ کو گالیاں دیں، دشنام ترازی کی، اور جنہوں نے زندگی بھر آپ پر مشکلات کا پہاڑ لادے رکھا، ان سب کو آپ نے فتح مکہ کے بعد معاف کیا، ایک ایک کر کے بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے اور یہ تو صحابہ تھا جن کا میں نے ذکر کیا، لیکن ہمارے زمانے میں یہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ اللہ کے لیے اس کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اچھے لوگوں نے، صالحین نے، اسلاف نے بھی ایسے نمونے پیش کیے ہیں۔ مولانا صلاح اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے چوٹی کے عالم تھے، والد مولانا محمد ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ بڑے ان کے دوستانہ مراسم تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ چوٹی کے علماء میں شامل تھے، لیکن ایک دوسرے سے کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں۔ یہ الگ قصہ ہے، ان کی بات میں کرنے لگا تھا کہ ان پر توحید کے حوالے سے، توحید بیان کرنے کے حوالے سے کسی کے اکسانے پر ایک دوسرے مسلک والے نے خنجر سے، چھری سے حملہ کیا، ان کو زخمی کیا۔ بندہ پکڑا گیا، قید ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مولانا ثناء اللہ کو صحت عطا فرمائی، تو انہیں معلوم ہوا کہ وہ بندہ تو بڑا غریب ہے اور کسی کے اکسانے پر اس نے کیا ہے، تو وہ خفیہ طور پر بتائے بغیر گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو بتائے بغیر جب تک وہ قید میں رہا، اس کے گھر والوں کو خرچ اخراجات بھیجتے رہے، خاموشی سے، چپکے سے، کہ انسان تو ہے، ضرورت مند تو ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان ترازی کرنے والوں میں جو پیش تھا بندہ، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے سیدہ عائشہ کا عزیز تھا، خالہ زاد یا قریبی تھا حضرت ابو بکر کا، مستح، اس کی امداد کرتے تھے کیونکہ وہ غریب تھا۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا، اور اس نے اس کو، واقعہ کیا ہوا، جب یہ الزام تراشی ہوئی اور اس نے اس کو ہوا دی، تو انہوں نے غصے میں یہ کہا کہ اب میں اس کی امداد نہیں کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت بھیجی کہ تم میں سے جو لوگ صاحب مال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے، ان کو اس طرح کی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، نیکی نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دے کے پھر اس کی مدد کرنا شروع کر دی۔ بیٹی پہ غلط الزام لگانے والی، اس کی بھی مدد کرتے رہے۔ تو یہ انسانیت کے ساتھ محبت کے یہ واقعات ہیں۔ مولانا سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، غزنوی خاندان کے بڑے تھے، افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ افغانستان میں جب انہوں نے توحید و سنت کا پرچار کیا اور اس کا علم اور جھنڈا بلند کیا، ہر طرف شرک تھا، بدعت تھی، تو ان کو حاکم وقت نے سزائیں دی، لوگوں کے کہنے پہ پکڑا، سزائیں دی، اور اتنے
قید خانے میں کوڑے مارے کہ اسے دیکھنے والے بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، دیکھنے والے بھی وہ اسے برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ بعد میں ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کسی عالم کو، کسی بڑے کو کہ ہاں میرے لیے دعا کریں، تو اس نے دعا کی درخواست کی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ تم تو میرے قریبی ساتھی ہو، میں تمہارے لیے کیوں دعا نہیں کروں گا؟ میں تو اس پٹھان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں جو جیل میں مجھے کوڑے مارا کرتا، اس کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں۔ تو یہ انسان سے اس کی غلطیوں کمی کوتاہی کے باوجود محبت جو ہے یہ بھی اللہ کی محبت کا ایک پرتو ہے، اس کا ایک عکس ہے یا اس کا ایک نتیجہ ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ وہی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، اور اس سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں، جو چیزیں ہیں، جو شاعر اللہ ہیں، ان سب سے بھی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من